بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق خدا کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسمیں کھا کے فرمایا تاکہ انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تین میں فرمایا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس مبارک و پاکیزہ شہر یعنی شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈھال کر خوبصورت ہی نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا اور ہر چیز کو اس کے تابع بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ نے عقل و دانش، فہم و فراست، شعور و ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا وہیں اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا، اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی چونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں نہ اللہ اپنے ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے، تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ حضرت علی کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں اس کام کا اہل ہوں جس کام میں مجھے کامیابی نہیں ملتی، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ایک اہم عبادت کہا اور اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آپ نے نمازی، روزے دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیح حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کرنا ہے۔